بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل، کرم اور احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو شعبان المعظم جیسا انتہائی بابرکت اور قیمتی مہینہ نصیب فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اور رمضان المبارک تک ہم سب کی زندگی دراز فرمائے، اور رمضان المبارک کو جیسے رمضان المبارک گزارنے کا حق ہے اسی انداز سے گزارنے کی توفیق ہم سب کو اللہ رب العالمین نصیب فرما دے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پہلی نشست میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ماہ شعبان المعظم میں ایک انتہائی عظیم رات جو کہ شب براءت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو ہے۔ تو 15ویں شعبان کی شب یہ لیلۃ البراءت کہلاتی ہے کہ اس روز اللہ رب العالمین بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج کی اپنی اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ اس رات کو گزارنے کا ایک ایسا طریقہ جو شریعت کے انتہائی قریب ترین ہے اور اسلاف امت سے، اولیاء امت سے ثابت ہے، اور اگر اس طریقے کے مطابق ہم اپنی یہ رات گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی بھی کامل مغفرت فرمائیں گے، اور اس رات کی جو برکات ہیں، جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو اس کی برکات نصیب فرمائیں گے، وہیں مجھے اور آپ کو بھی اس کی برکات خوب نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کا طریقہ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے مرد حضرات جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ 14 شعبان المعظم کا دن جو ہی ختم ہوگا اور 15ویں شب شروع ہوگی، جیسے کہ یہ کل کا دن بنے گا، یعنی کل جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو لیلۃ البراءت شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور آئندہ فجر کی نماز جو پیر کے دن ہے، یہ کوشش فرمائیں کہ تمام مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا فرمائیں۔ خواتین گھروں کے اندر نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے کوشش فرمائیں کہ اول وقت کے اندر انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کو ادا فرمائیں۔ مغرب کی نماز ادا فرما لینے کے بعد سے ہی وہ رات جو برکت والی رات ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید عشاء کے بعد یا آدھی رات گزرنے کے بعد کوئی عبادت کا وقت شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اسلامی اصطلاح کے مطابق رات کا آغاز ہو جاتا ہے، انسان اس وقت اپنی عبادت شروع کرے۔ مغرب کی نماز کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اوابین کی نماز جو کہ نفل نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا یہ صلاۃ الاوابین کہلاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھ لے۔ اگر یہ نہیں پڑھتا تو صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جو کہ انتہائی قیمتی نماز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو انسان کو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے اور یہ ایک قیمتی بات ارشاد فرماتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے کہ اے میرے چچا جان، یہ نماز روزانہ پڑھا کریں، روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں نہ ہو تو سال میں، اور اگر سال میں نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت رکھیں۔ تو یہ نماز مغرب سے عشاء کے درمیان اس میں 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں، یہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں لگا لیں۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر تک آپ تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد درود شریف کا اہتمام کریں، اور پھر رات کو سونے سے پہلے کم از کم 25 منٹ، 30 منٹ، اور اگر اللہ توفیق دے تو 1 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اس رات ہم جتنا اللہ سے مانگیں گے یہ اتنا ہی کم ہے،
اور دعا اصل میں عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اصل عبادت کا جو خلاصہ ہے اور عبادت میں جو نور پیدا ہوتا ہے اور عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے، وہ دعا کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو ہم 1 گھنٹہ کم از کم دعا کا اہتمام کریں، اس کے بعد پھر ہم رات کو سو جائیں، اور رات کو سونے کے بعد پھر ہم اہتمام کریں کہ تقریباً 3:30 بجے، 3:45 بجے ہم اٹھ جائیں۔ تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ رات ساری جاگتے رہتے ہیں، پھر جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ چستی نہیں رہتی، عبادت میں دل نہیں لگتا، ایک زبردستی کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 3:30 بجے، 3:45 بجے جو ہے وہ انسان اپنی عبادت دوبارہ شروع کرے، اور فجر کی نماز تک، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس میں اللہ سے خوب تہجد کی نماز 4 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، 12 رکعت ہے، جتنی اللہ توفیق دے، 2 2 رکعت نفل کر کے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر باقی جو آئندہ وقت ہے اسے آپ اپنی عبادت کے اندر، دعا کے اندر لگائیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اشراق تک سونے کی عادت نہ رکھیں، اشراق تک جاگتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر اشراق کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اور اس روز چونکہ اگلے دن روزے کا بھی دن ہوتا ہے، نفلی روزہ بھی ایک ثابت ہے، تو اس لیے سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وصوموا نہارہا، کہ اس شب برات کے دن میں آپ روزہ رکھیں۔ تو اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو سحری بھی کھا لے اور آئندہ دن روزہ رکھیں۔ اور روزے کے اندر یہ ہے کہ مکمل روزے کی ترتیب جو ہے، سنت طریقے کے مطابق روزہ رکھے، اس میں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور مکمل جیسے روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کی تمام ادب اور طریقے کی رعایت کرتے ہوئے، انسان آداب کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری وہ رات بھی بڑی اچھی گزرے گی اور آئندہ دن بھی بڑا اچھا گزر جائے گا۔ تو یہ شب برات گزارنے کا ایک طریقہ تھا کہ اس طریقے کے مطابق اگر ہم رات گزاریں گے اور آئندہ دن گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائیں گے جن کی مغفرت ہوگی۔ اب اس رات میں چند بدعات سر انجام دی جاتی ہیں، جیسے بعض لوگ ایک اچھا کھانا پکانا لازم سمجھتے ہیں، بعض لوگ حلوے کی رسم کو لازم سمجھتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اس طریقے سے کھانے پکا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اس طریقے پر بعض لوگ جو ہے وہ نوافل کا اجتماع کرتے ہیں، نفلی نماز باجماعت کرتے ہیں، مسجد میں ایک اجتماع سا، ایک پروگرام سا رکھ لیتے ہیں، مکمل پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت میں ثابت نہیں۔ یہ اصل میں نفلی عبادت کی رات ہے اور تنہائی سے گزارنے والی رات ہے کہ اللہ اور انسان کا تعلق اس رات کو مضبوط بن جائے۔ اور اس طریقے سے بعض لوگ قبرستان جانے کا خوب اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات صرف ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو کوئی اگر جانا چاہے، سنت پوری کرنا چاہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ جائے۔ ہر مرتبہ جانا یہ سنت نہیں ہے، البتہ منع بھی نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن ایسے قبرستانوں کا رخ کریں جہاں جا کے عبرت حاصل ہوتی ہو۔ آج کل قبرستانوں میں اس رات کو میلے کا سماں ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو ایک سنت کی پوری کرنے کی ادائیگی کے لیے انسان فرائض کو چھوڑ بیٹھتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام آداب کی رعایت رکھ کر اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سمیت آپ تمام سننے والوں کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔